بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور خان صاحب نے کل دعویٰ کیا تھا شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا، انہیں برہنہ کیا گیا، پولیس کسٹڈی میں انہیں مارا گیا، اور ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں جنرل فیض کی عمران خان سے اور عمران خان کیا کھاتے ہیں۔ یہ انکشاف انہوں نے ایک انٹرویو میں کیا، جس کے بعد ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کس کو ضرورت ہے کہ خان صاحب کی نجی مصروفیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور جنرل فیض کی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے بارے میں ان کے چیف آف سٹاف سے گفتگو کرے۔ ملک کی بڑی بڑی تحقیقاتی ایجنسیاں جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہے، ان سے فوج کا اپنا بھی ایک انٹرنل سسٹم ہوتا ہے، اور ملک کی بڑی بڑی ایجنسیاں جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتی ہے، ان سے کسی کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ انہیں یہ علم نہیں ہوگا کہ جنرل فیض کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہے۔ تو کیوں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیوں خان صاحب کے چیف آف سٹاف نے اس بات کا یعنی اظہار کیا کہ ان سے جنرل فیض کے بارے میں پوچھا جا رہا؟ تو میں نے 2 دن پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں ان کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جنرل فیض جو ہے وہ فوج کے اندر ایک اور بغاوت کا سلسلہ ہو۔ ویسے تو خان صاحب نے شہباز گل کے بیان سے خود کو ڈسٹنس کر لیا ہے، لیکن آج چونکہ شہباز گل کی ضمانت کے حوالے سے اور ان کے ریمانڈ کے حوالے سے ایک درخواست کورٹس میں زیر سماعت ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا اور یہ کہا کہ سیشن کورٹ دوبارہ اس بات کا جائزہ لے کہ شہباز گل کا ریمانڈ دینا ہے یا نہیں، یعنی میرٹ میں فیصلہ کیا جائے، کیونکہ حکومت یا سرکاری ادارے جو ہیں وہ ان کا ریمانڈ کلیم کر رہے ہیں۔ خاص صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان پر جیل میں تشدد کیا جا رہا ہے، تو اس سے بہت سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ جیل تو پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے، اڈیالہ جیل میں جیلر سمیت تمام سٹاف جو ہے وہ پنجاب حکومت کو جواب دیا، تو پھر ان پر تشدد کیا پنجاب حکومت کے لوگ کر رہے ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، کوئی ایسی قوت جو کہ پنجاب حکومت کے بھی زیر کنٹرول نہیں ہے اور وہ جا کر یہ کام کر رہی ہے؟ بظاہر اس بیان میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس کو جھٹلایا جا سکے، کیونکہ پولیس جب بھی کسی کو اٹھاتی ہے تو پھر پھینٹے لگائے بغیر تو نہیں چھوڑتی۔ اور ایک اور صحافی ہمارے بڑے اچھے دوست اعزاز سید، وہ باقاعدہ یہ کلیم کہہ رہے ہیں کہ جی کن پھڑا کے مرغا بنا کے پھینٹی لگائی جا رہی ہے، اور وہ سب کچھ مان رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں، ان کے اعترافات کی ویڈیو بن رہی ہیں۔ اس بات نے خان صاحب کو لگتا ہے بہت زیادہ پریشان کر دیا، خان صاحب بھوکلا گئے ہیں، ان کا بھوکلاہٹ بنتی ہے۔ ان کا ایک بڑا قریبی ساتھی شیر رشید ان کو بتائے بغیر باہر بھاگ گیا، اور ان کے باہر جانے سے خان صاحب کو کے کان اور کھڑے ہو گئے، اور وہ سمجھتے کہ واقعی کوئی گڑبڑ ہے، اور اس لیے انہوں نے اپنے کرندے دوڑانے شروع کر دیے ہیں۔ اور کل سے پرویز خٹک صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقات چیف آف آرمی اسٹاف سے کس طریقے سے ہو جائے یا رسائی وہاں تک ہو جائے، اور جو ہے خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کرائی جائے، اور یا کوئی صورتحال کو یعنی اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی حاصل کی جائے، کیونکہ خان صاحب نے راتی نیندر نہیں آئی۔ وہ کہہ دے رہے کہ جی بہت انہیں ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ انہیں اس بات کی باقاعدہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ خان صاحب تسی نہیں بچنا، تسی پھڑے جانا۔ تو خان صاحب اس بات سے زیادہ پریشان پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس بات سے زیادہ پریشان ہے کہ شہباز گل ان کے بارے میں کیا کیا بیانات دے رہا ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں ڈالر کی قیمت کے پیچھے لگا کے اور خود تیل کی قیمت بڑھا کے مفتہ اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کی فرق پڑتا ہے، یعنی کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم 5 سال کے لیے اپوزیشن میں رہ لیں گے، ہم سخت فیصلے کر کے ملک کو دیوالیہ پن سے بچا لیں گے، اور اگر ہمیں حکومت نہ ملی تو ہم 5 سال اپوزیشن سے گزار لیں گے۔ اسے کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اگر یہ پالیسی ہے مسلم لیگ نون کی تو پھر قائد لڑائی، قائد تڑیاں لا رہے ہو، کس چیز کی دھمکیاں لگا رہے ہو؟ اگر آپ نے مہنگائی کر کے عوام کا کھچوبر نکال کے خود اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جانا ہے تو پھر سبحان اللہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب بڑے میاں صاحب کے بارے میں، یعنی میاں صاحب کہتے ہیں جی کہ میں تو ان فیصلوں میں شریک نہیں ہوں، کل تیل کی قیمت بڑھانے کا جب فیصلہ ہوا تو وہ اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے۔ ان کے بارے میں اطلاع یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ میں کسی قیمت پر تیل کی قیمت بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن اگر حکومت کی مجبوری ہے تو میں ان فیصلوں میں نہیں بیٹھ سکتا، میں ان فیصلوں میں شریک نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ شہباز شریف حکومت سے خوش نہیں ہے یا شہباز شریف سے خوش نہیں ہے، اور بڑے دنوں سے یعنی 4-5 مہینے ہو گئے ہیں ہم نے کوئی ایسی خبر نہیں سنی کہ جس میں یہ پتہ چلا ہو کہ جی کہ شہباز شریف جو ہے وہ میاں صاحب سے ملنے گئے ہیں یا کوئی ہدایت لینے گئے ہیں۔ ٹیلی فون پر رابطہ ہوتا ہوگا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ میاں صاحب نہیں مانتے، میاں صاحب ستمبر میں واپسی کے لیے تیار ہیں، اور وہ قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں جی الیکشن جو تسی
نہیں کرانا اکتوبر سے تسی مارچ میں کرا لیں. تو ان کی طرف سے بہت دباؤ ہے حکومت کے اوپر, لیکن حکومت اس دباؤ کو اس طرح لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی. مجھے لگتا ہے کہ نہیں لے رہی. اگر وہ لے رہی ہوتی تو پھر جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے میاں صاحب نے کہ جی پھڑو عمران خان ہوں, وہ عمران خان کی ڈیڈ لائن کے اوپر ابھی تک حکومت کوئی ایکٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ میاں صاحب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میاں صاحب ایسی پھڑ بھی لے آتے ان کو عدالتوں نے چھوڑ دینا, اور اس کی ہماری سبکی ہونی ہے. عمران خان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ کوئی بڑا ہی ٹھوس کا قدم اٹھانا چاہیے, کیونکہ عمران خان کے پیچھے اس وقت عدلیہ کے بعد ججز کھڑے ہیں, اور وہ ججز کوئی بھی فیصلہ عمران خان کے خلاف ہوگا تو اس کو وہ نل اینڈ وائڈ کر دے, جس سے حکومت کی سبکی ہوگی اور عمران خان مزید ہیرو بنے گا. لیکن نواز شریف کہتے ہیں کہ ان کی کم از کم ایک دفعہ گرفتاری آپ ڈالیں تاکہ ان کے بھی کان کھڑے ہوں, جس طرح شہباز گل کو گرفتار کیا گیا ہے. اور یعنی پتہ نہیں اندروں خواہش ہوئی کہ پانجا لا دیو. فیڈرل گورنمنٹ بات تو درست کر رہی ہے. اب الیکشن کمیشن کے ممنوع فنڈنگ کے فیصلے کے خلاف جو پی ٹی آئی نے درخواست کی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر فل بینچ بنا دیا ہے, لارجر بینچ بنا دیا, فل بینچ نہیں بنایا. تو اس لارجر بینچ کے جو ہے نا پرسوں سے اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. یعنی جس دن سے الیکشن کمیشن نے خاصم کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کرنی ہے, اسی روز سے یہ یعنی ہائی کورٹ کا لارجر بینچ یہ سماعت کرے گا. تو اس بینچ میں یعنی اس بینچ کی اگلی سماعت 18 اگست کو ہوگی. تو 18 اگست کو بہت امپورٹنٹ تاریخ قرار دیا جا رہا تھا. بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ خاص کو 18 سے پہلے گرفتار کیا جائے گا, اور شیر رشید بھی کہہ چکے ہیں کہ 18 کو اگر پنڈی میں جلسہ ہو گیا اس کا پی ٹی آئی کا تو پھر میں واپس آ جاؤں گا, ورنہ نہیں آؤں گا. 19 کو کراچی میں جلسہ کرنا ہے. تو ابھی تک جلسے کی کوئی تیاریاں نظر نہیں آتی, کیونکہ اپنی پڑی ہوئی خان صاحب نے تو ان کے ساتھیوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے. تو یہاں پہ تھوڑی سی صورتحال جو ہے نا کنفیوژن ہے کہ ہونا کیا ہے. کیا حکومت نے آل آؤٹ جانا ہے, آپریشن کرنا ہے, عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے, یا حکومت انتظار کرے گی کہ جو ادارے فیصلہ کرے. ویسے اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یا الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتا ہے. لیکن جو ایف آئی اے کو ٹاسک دیا گیا اس کے مطابق تو یہ کہا گیا جی کہ ایف آئی اے پھاڑ لے, کیونکہ ایف آئی اے آج وہ شیریں مزاری کہہ رہی تھی کہ ایف آئی اے کس حیثیت میں ہم سے ریکارڈ مانگ رہی ہے. ایف آئی اے کون ہوتی ہے؟ تو ایف آئی اے وہ ہوتی ہے جو آپ کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس کے معاملات کی تحقیقات کر رہی ہے, اور انہوں نے ایک نیا یعنی خاصب سانو تو لارا لائی جاندے نے غیر ملکی کمپنیاں, خاصب ہمیں تو لارا لگا رہے ہیں کہ غیر ملکی یعنی غلامی سے آزادی چاہیے اور حقیقی آزادی چاہیے. اپنی غیر ملکہ جو کمپنیاں نکل دی جا رہی ہیں. تو ایف آئی اے نے ان کی مزید 5 کمپنیوں کا سراغ لگا لیا ہے, اور ان 5 کمپنیوں کا جو انہوں نے اپنے گوشوارے جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن اور ایف بی آر میں, ان میں کوئی ذکر نہیں کیا ہوا. یہ کمپنیاں امریکہ, انگلینڈ, آسٹریلیا, بیلجیم اور کینیڈا میں ہیں. ان میں سے کوئی 1-2 کمپنیاں بند ہیں, باقی فعال ہیں, جبکہ یہ وہ کمپنیاں جن کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ ان کمپنیوں سے بھی بھاری تعداد میں چندہ لیا گیا ہے, لوگوں کو سے بہت پیسہ لیا گیا ہے, عطیات اکٹھے کیے گئے ہیں. تو وہ عطیات کدھر گئے؟ اور یہ جب کمپنیوں کا وجود نہیں تو عطیات اور ان کا ریکارڈ کہاں سے ہوگا؟ تو اور اس سے خاص صاحب کی مشکلات بڑھی ہیں. تو اس لیے شیریں مزاری کو ایف آئی اے کہاں اچھی لگے گی, اور کسی کو بھی نہیں اچھی لگے گی. تو پی ٹی آئی کے ارکان کے استعفوں کی منظوری کا سلسلہ بھی جاری ہے. کل میاں سومرو صاحب کی سیٹ خالی قرار دے دی گئی تھی, وہ بیرون ملک ہیں. اب اسپیکر آفس کو جواب دینے کی ایک مہلت دے دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو 22 اگست تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے. یہ وہاں پہ کیس تھا کہ جی بتایا جائے کہ اسپیکر آفس کا جواب دے کہ جو سبمٹ کیے ہیں تحریک انصاف کے اراکین استعفے, ان کا کیا سٹیٹس ہے, کیا ان کی منظوری ہو چکی ہے یا تصدیق ہو چکی ہے. تو اس پر جو ہے وہ بتایا جائے. اور عدالت نے کہا کہ درخواست پر نوٹس کیا گیا ہے کہ اسپیکر آفس نے یہی بتانا کہ اگر استعفے منظور نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے. اور اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے استعفوں کی منظوری کا آفس آرڈر جاری کیا تھا جس کو تسلیم یا اس سے انکار کرنا ہے. تو یعنی اسپیکر آفس سے ان کا سٹیٹس پوچھا گیا ہے استعفوں کے حوالے سے. اس پر جسٹس عابر فاروق جو قائم مقام چیف جسٹس ہے, انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ اس درخواست کا اسپیکر سیکریٹریٹ کے سوا ساری دنیا کو پتہ ہے. اتنا سا ایشو آ کر بتا دیں کہ استعفے منظور ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے. جسٹس عابر فاروق نے کہا کہ میں آج ہائی کورٹ کا جج رہوں یا نہ رہوں, لیکن جو میرے پچھلے فیصلے دیے گے وہ میرے فیصلے کالعدم تو نہیں ہو جائیں گے.
پی ٹی آئی کی جانب سے 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن رکوانے کی متفرق درخواست پر بھی سماعت کی گئی۔ پی ٹی آئی اب بھی یہ چاہتی ہے کہ جو بائی الیکشن کے لیے ڈیٹ دی گئی ہے 25 سپٹمبر کی، اس میں الیکشن نہ ہو، ان 9 حلقوں میں خاص سب الیکشن لڑے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ تو 9 حلقوں کا ضمنی الیکشن رکوانے عدالت آئے ہیں، تو اس پر فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ انتخابی شیڈول کیوں چیلنج کر دیا، تو میں 9 حلقوں کا الیکشن رکوانے نہیں، میں دراصل 123 حلقوں میں الیکشن کرانے کی استدعا لے کر آیا ہوں۔ تو اس پر عدالت نے ان کو کہا ٹھیک ہے، اس میں اسپیکر آفس سے معلومات حاصل کر لیتے، تو 22 اگست تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ مریم نواز بڑی ناراض ہیں، وہ بھی پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر خاصی ناراض ہیں، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب اس معاملے سے میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ جو پیٹرول قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، تو کیوں کیا گیا پیٹرول قیمتوں میں اضافہ؟ ڈالر جو ہے وہ اس وقت اپر مارکیٹ میں 210 کا ہے اور انٹر بینک میں 212 کا ہے، یہ خاصا نیچے آ چکا ہے۔ اس کے باوجود پیٹرول قیمت کم کیوں نہیں؟ عالمی منڈی میں بھی پیٹرول جو ہے وہ $100 پر بیرل سے نیچے آ چکا ہے، تو حکومت کی کیا مجبوری ہے؟ تو اس پر جو کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے جو سٹاک کیا ہوا تھا 2 مہینے کا پیٹرول خرید کر، وہ مہنگا خریدا تھا، اور اب اس میں سے 1 مہینے کا سٹاک باقی ہے، 30 دن کا سٹاک باقی ہے، تو اس لیے جناب اگلے 1 مہینے تک تیل کی قیمتیں نیچے نہیں آئیں گے۔ جو قیمت پر اس وقت بائی کیا گیا تھا اسی قیمت پر یہ پیٹرول رہے گا، لیکن جو آج بائنگ کی جا رہی ہے، جو بھی ہونی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ آج سعودی عرب نے کہہ دیا کہ وہ جو $1 ارب کا تیل ادھار پر دے گا، اس کی جو بائنگ ہوگی تو اس کی جو نئی قیمت ہوگی اس کا یہ بینیفٹ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگلے پندرواڑے یا اس سے اگلے پندرواڑے میں یہ قیمت کم ہوگی، اگلے میں نہیں ہوگی، اس سے اگلے میں ہوگی۔ تو یہاں پر لوگوں کو شاید اس بات کے اوپر لوگ تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جناب عالمی منڈی میں تیل بڑھتا تو اگلے دن بڑھ جاتا، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمت جو ہے وہ پچھلی یعنی بائنگ سے شروع کی جا رہی ہے۔ شہباز گل کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان عملی طور پر آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور جیل خانہ جات آئی جی جیل خانہ جات کو کل یہ پی ٹی آئی کے رہنما پریشرائز کر رہے تھے کہ شہباز گل کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور یہ بھی کہا تھا کہ گل کے طبی معائنے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ وفاق کی ہدایت پر عمل کریں گے، ان سے تعاون کریں گے، اور اگر کسی نے ان کو ہدایت دینی ہے تو ان کو ڈائریکٹ ہدایت نہ دی جائے، ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے تھرو دی جائے، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ماتحت ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے باس ہیں۔ تو اس بات پر جو ہے وہ کہنے والے کہتے ہیں، کل بھی میں نے بتایا تھا پی ٹی آئی کے لیڈروں آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہیں مرزا شاہد سلیم بیگ، ان کے درمیان ایک تلخی کل ہوئی ہے، اور اس تلخی کے بعد جو ہے وہ پھر اب پرویز الہی صاحب، یہ بھی شبہ ہے پی ٹی آئی والوں کو جو پھینٹی پہ رہی ہے اور اس کی ایکسیس جو دی جا رہی ہے وہ چودھری پرویز الہی کی مرضی سے دی جا رہی ہے۔ ویسے تو کل مجھے ایک دوست نے کہا بھی کہ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عمران خان کی مرضی بھی شامل ہے۔ عمران خان کا خیال سے کہ 2-4 اس کو بھی پھینٹی کے چتر وجن تو چلو اس کی بھی طبیعت ذرا صاف ہو جائے گی، یہ اس کے بھی ہاتھ پاؤں بڑے پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن جو اعزاز سید نے خبر دی ہے وہ کہتا ہے جناب بڑی بری ہو رہی ہے، بڑی سخت پھینٹی پہ رہی ہے۔ اب جیل کے اندر ہم نے نہیں کبھی سنا کہ جب آپ کسی کو جوڈیشل کر دیتے تو وہاں پھینٹی پڑتی ہے، یا تو یہ جو پہلے 2 دن ریمانڈ ہوا تھا اس میں پھینٹی پڑی ہوگی، اور لیکن جب وہ اگر پھینٹی پڑی ہوتی تو گل صاحب اگلے دن کورٹ آئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ سر وہ اپنے دکھائی تھی قمیض اٹھا کے چیٹا چوٹا پئی ہوئی سر کہ جناب مجھے یہ رگڑیں لگی ہوئی ہیں، تو رگڑے تو دیوار سے اب کندھا رگڑے تو رگڑ لگ جاتی ہے، باڈی سرخ ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا زخم یا کوئی ایسی چوٹ نہیں تھی کہ جس سے وہ چل نہ پائیں یا ان کو بہت، تو یہ اس کی وجہ سے اب انہیں اس وقت تو نہیں، اس کا مطلب ریمانڈ میں پٹائی ہو رہی ہے جیل کے اندر۔ اب جیل کے اندر ان کی پٹائی کون کر رہا ہے؟ پولیس تو یہ جرت کر نہیں سکتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بڑے ناراض نے، پھر جو ہمارے جو فیتی والے بھائی ہیں ان کو بڑا غصہ ہے، تو انہوں نے پھر ان کی پھینٹی اچھی لگائی ہے، وہ پھر ان کو اسی لیے دوبارہ سیشن کورٹ میں لے جایا گیا۔ تو آج ہی فیصلہ کرنا کہ کورٹ نے کہ جناب ان کو ریمانڈ دیا جائے یا نہیں دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں ان کو پولیس ریمانڈ میں دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، لیکن طوطے اڑے ہوئے نے، اور جناب حالت خراب ہے دونوں کی، حکومت کی بھی اور عمران خان صاحب کی بھی۔ حکومت چاہتی ہے کہ وہ اللہ کا واسطہ یعنی گرفتار نہ کریے سانو، یہ نوبت ہی نہ ہے ہم پر، اور دوسری طرف وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ شہباز گل کو رہا کیا جائے، کہ یہ نہ ہو کہ اس کے ذریعے میرے خلاف اور بہت کچھ آ جائے۔ تو اگلے 24 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ خاص طور پر 2 کیسز بڑے ان کی سماعت شروع ہو رہی ہے، ان کی اپنی بھی درخواست کی سماعت ہو رہی ہے، اور پھر ایف آئی اے جو ہے وہ تلی بیٹھی ہے کہ یہ گرفتاری ایف آئی اے کے ذریعے کرائی جائے یا کسی اور طریقے سے کرائی جائے۔
ایک اور خبر چلتے چلتے، سمیع ابراہیم صاحب ہمارے دوست ہیں، اینکر ہیں. پتہ نہیں آج کل ہم کسی کو دوست اور کہتے ہیں تو پھر لوگ برا بھی بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آتے مخالفین میں سے. مخالفین کیسے ہو گئے؟ صحافی اس کا اپنے نقطہ نظر ہوتا ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. عمران ریاض کو کل ایکسپریس سے نکالا گیا، میں نے اس کی مذمت کی. ابھی نکالا نہیں گیا، ان کا پروگرام روکا گیا. اب سمیع ابراہیم صاحب نے، انہوں نے واقعی کی چول مار دی ہے. وہ بھی ہمارے دوست ہیں. وہ ان کو آج کل فنی وہ بنانے کا بڑا شوق ہوا ہے، ٹک ٹاک ٹائپ چیزیں. تو وہ انہوں نے کل انہوں نے اپنا بنایا ہوا ٹک ٹاک، جس میں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو نااہل کرنا اتنی مشکل ہے جتنا مولانا فضل الرحمان کو مولانا میاں صاحب کو ایماندار اور بلاول بھٹو کو مرد ثابت کرنا مشکل ہے. تو ان کی نظر میں یہ بڑا فنی تھا، لیکن پیپل پارٹی والوں پہ آگ لگی ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں سمیع ابراہیم یا معافی مانگیں یا پھر ان کو پھینٹی لگے گی. جس طرح فواد چودھری نے ان کو ایک دھر دی تھی فیصل آباد کی تقریب کے دوران، کوئی پرانی بات ہے، 1.5 سال 2 سال ہو گئے. تو اسی طرح جو ہے اب وہ سمیع ابراہیم نرگے میں آئے ہوئے. تب سمیع ابراہیم پتہ نہیں آپ بیل مجھے مار، ان کو کیا شوق چڑھا ہوا ہے. وہ باقاعدہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. اور وہ بھی کہہ رہے ہیں اپنا ارشد شریف صاحب میری جان کو خطرہ ہے، حالانکہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں. انہوں نے علیحدہ شور مچایا ہوا ہے. اب پی ٹی اے کے جو ہم خیال یا لائک مائنڈیڈ قسم کے جرنلسٹ ہیں، وہ ذرا سی توجہ سے ہٹتی ہے ان کی لائم لائٹ سے، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی اسکینڈل کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی پنگا لے لیتے ہیں. ان کو بھی خاص صاحب کی طرح خبروں میں رہنے کا فن آ گیا. یہ خاص صاحب نے سب کو سکھا دیا ہے کہ خبروں میں کیسے رہنا ہے. یعنی یہ لائم لائٹ سے نہیں ہٹنا، کوئی نہ کوئی پنگا لیے رکھنا ہے. تو سمیع ابراہیم صاحب نے پنگا لے لیا. اب وہ معافی مانگتے کہ نہیں مانگتے. بہت سے جو جیلے ہیں انہوں نے کہہ دیا جتنے لمبا ہمیں یہ سمیع ابراہیم تو ہم ان کو پھینٹی لگائیں گے. تو یہ بہرحال اچھی بات نہیں ہے. ان کو انہوں نے مذاق میں یہ ویلاگ بنایا تو ان کو چاہیے کہ معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں. معافی کیا مانگنی، معذرت کر لیں تو بات آئی گئی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ اس پہ اصرار کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ان کو ہاتھ جڑ دے گا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. دیکھتے شہباز گل کی ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی. شہباز گل کی ضمانت سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس پر اگلے ویلاگ میں آپ سے بات کریں گے. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.